رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی شاہوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر گنتی میں اتنے قطرے گریں گے جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم اور اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنج و مخن میں نہیں ڈالا جتنا ماں باپ کے نافرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج و مخن میں ڈالا ہے۔ میں جنت میں تھا اور وہاں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں نے ان کے رونے کی آواز سنی، میرا دل ان پر شفقت سے بھر آیا اور میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہ نکالوں گا جب تک کہ ان میں سے ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا اور جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخو پکار اور ان کا رونا سنا تو دوبارہ عرض کے نیچے جا کر سجدہ کیا اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے محمد، آپ اپنا سر اٹھائیے اور جو آپ مانگیں میں آپ کو عطا فرماؤں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا، کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک کہ ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ پھر میں اپنی جگہ آ گیا اور اس کے بعد میں نے پھر ان کی آہذاری سنی اور رونے کی آوازیں سنی تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کون و مکا کے مالک، جہنم کو حکم دے کہ ان کے طبقے کے دروازے کو کھولے تاکہ میں ان کے عذاب کا مشاہدہ کروں، کیونکہ میں نے ان کی چیخوں کی آوازیں سنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اسے حکم دیا اور اس وقت درگاہ کے پاس میں پہنچا، اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو آگ کی شاہوں پر معلق دیکھا اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر مار رہے تھے اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے جو انہیں ڈستے تھے اور پھر ان کو مار دیتے تھے اور وہ پھر زندہ ہوتے تھے۔ میں دیکھ کر ان کی شفقت میں رونے لگا اور میں نے تیسری مرتبہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا اور رب العزت نے فرمایا کہ ان کا نکلنا والدین کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ اے رب، ان کے والدین کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں اپنی منزلوں میں ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ احراف میں ہیں اور کچھ لوگ جنت الماوا میں اور کچھ ان کے سوا ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے میرے محبوب اور اے میرے مالک، مجھے پہچان عطا فرما اور ہر شخص کی جس کا والد جنت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی اور میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ اگر تم لوگ اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں، میرا دل تو ان کے رونے اور چیخنے چلانے سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے آباء و اجداد نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد نے ان پر گزارا تھا، اور ان کی ماؤں میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو عذاب میں ہی رہنے دیجئے، اس نے میری اہانت کی ہے اور مجھے گالی دی ہے اور میرا دل پاش پاش کیا ہے۔ وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی، اور وہ بیوی کو رزق برق لباس پہناتا تھا اور میں بے لباس رہتی تھی۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی ہے اور جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ بھی گزر چکا ہے، اب انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ اس عزت کے طفیل کہ میں تمہارے پاس سفارشی ہو کر آیا ہوں۔ اور اس وقت اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے محمد، آپ ان کے اوپر گرہ بار نہ ہوں، قسم ہے مجھے اپنے عز و جلال کی، میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے دل راضی نہ ہو جائیں اور ان کے والدین خود ان کو معاف نہ فرما دیں۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، انہیں حکم دیں کہ میرے ساتھ وہ جہنم کی طرف جائیں تاکہ ان کے عذاب کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، شاید کہ ان پر رحم آ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ جانے کا حکم دے دے گا، تو وہ جہنم کی طرف آئے اور داروغہ جہنم سے جہنم کا دروازہ کھول دیا، اور جب انہوں نے اپنی اولاد اور ان کے عذاب کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ اور ہر ایک کی مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے چیخ پڑیں، اور اگر وہ والد تھا تو اپنی اولاد کے لیے چیخ پڑا۔ اور جب اولاد نے اپنے باپوں اور ماؤں کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اے اماں جان، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے۔ اے اماں جان، اگر میں دھوپ میں بیٹھتا اور ایک گھڑی اس کی حرارت میں رہتا تو تم اسے برداشت نہ کرتی تھی۔ اے اماں جان، اب تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرتی۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے حبیب خدا، اے محمد، ان کے لیے شفاعت کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کو ہرگز نہ نکالوں گا مگر تمہاری شفاعت سے، اس لیے کہ ان پر میرا قہر و غضب تمہاری وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے محبوب، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما۔ اس وقت اللہ عز و جل نے والدین سے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ رب العزت نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا والد اس کے نکلنے سے راضی ہو اسے نکال دو، اور ہر وہ شخص جس کا والد اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو، اور وہ عذاب میں رہے جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو انہوں نے ان کو نکال لیا اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ پھر ان پر نہر الحیات کا پانی بہایا گیا اور ان کے جسموں پر گوشت، جلد اور بال آ گئے، اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو جب اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن جہنم میں لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب 3 اشخاص پر ہوگا: والدین کا نافرمان، زانی اور مشرک باللہ۔